We have with us Sri Jafar Sareshwala sir. Sri Jafar Sareshwala sir is the Honorable Chancellor of Maulana Azad National University, Urdu University. He is an engineer by calling who has spent the last decade in business and later in education. Hailing from a business family in Ahmedabad, appointed as the Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Sir has taken his business a backseat and devoted himself in furthering the cause of education, particularly amongst the minority community. I would request Sri Jafar Sareshwala sir to kindly address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلن يضلله فلا هادي له فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرا وربک اکرم علم بالقلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو، یہ ہم نے جو تعلیم کی طاقت کا جو پروگرام منعقد ہوا ہے اور جس میں آپ لوگ آئے ہو، تو میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے کہ ہمارے جو آنریبل منسٹر کرن رجیجو صاحب اپنا سارا اتنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا میں. وید پرکاش صاحب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے چیئرمین اپنا وقت نکال کے آئے. آپ کے اپنے شہر کے موسیٰ عری صاحب جو گورنر تھے لاسٹ میگھالیہ کے، انہوں نے ہماری آمد قبول کی. اور IDBI کے ڈاکٹر بینرجی اور ہمارے بامبے اسٹاک ایکسچینج کے آشیش کمار چوہان، اور سب سے زیادہ تو محبوب الحق صاحب جو آپ کے اپنے شہر کے، جن کی محنت سے یہ آج ہو سکا ہے. اصل میں یہ تعلیم کیا ہے؟ جیسے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ قرآن کا جو پہلا ایڈریس ہے، یعنی پہلی سورت جو اتری وہ ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے پڑھ، ہے نا، یعنی پڑھنے کو کہا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام پر. علم بالقلم، اور قلم کے ساتھ، یعنی پڑھنا اور لکھنا جو ہے یہ ہماری سب سے بنیادی، سب سے پہلی چیز ہے. لیکن آج ہم دیکھیں اگر دنیا میں، تو جس قوم کو یا جس قوم کی سب سے مقدس کتاب، اس کتاب کا پہلا جو سبق ہے وہ ہے پڑھنے اور لکھنے کو، اور آج وہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ جاہل ہے نا. ہم پچھڑے ہوئے ہیں نہیں یہ تعلیم میں. اگر ہم دیکھیں اس ملک کے اندر بھی، اچھا، تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. بہت ساری چیزوں میں ڈسکرمنیشن ہو سکتا ہے، یا آپ ایک جگہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ جتنی محنت کرو، جتنی کوشش کرو، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو. تو یہ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. یعنی اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں، یعنی اپنے مذہب کو آپ اگر دیکھو تو اس میں کتنا بھرا ہے. اور قرآن جو ہے، اگر آپ دیکھو پورے قرآن کو، تو قرآن میں 20% صرف عبادت کا ذکر ہے. ورشپ جو ہے وہ 20% ہے قرآن میں. باقی 80% جو ہے قرآن وہ انسان کے درمیان کی زندگی کیسی ہو وہ اس کو بیان کیا ہے. اور ہماری جو لا علمی ہے یا ہماری جہالت جس کو ہم کہیں، صرف یہ تعلیم میں نہیں، ہم اپنے مذہب میں بھی جاہل ہیں، ہے نا. جیسے مثلاً آج دنیا میں ایک لفظ جو ہے بہت ہی مس یوزڈ یا ایبیوزڈ یا غلط استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے جہاد، ہے نا. یعنی اگر آج کل تو ایسا ہو گیا امریکہ میں، اگر آپ وہ کیو میں کھڑے اور غلطی سے آپ نے جہاد بول دیا اگر، تو فوراً ان کی جو سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں سمجھیں گے کیا ہو گیا.
اور اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے. جہاد جو ہے یہ قرآن میں 41 مرتبہ ہے, 41 مرتبہ آیا ہے, اور ہر جگہ جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا, جوہد. اگر آپ عربی سے واقف ہوں گے, جہاد نکلتا ہے جوہد پر سے, زہد, مجاہدہ ہے نا, اسٹرگل, کوشش کرنا, محنت کرنا, یہ ہے جہاد. اور جہاد جہاں ذکر ہے قرآن میں, وہاں اس کا کنوٹیشن جو ہے وہ اچھا بننے پر ہے. یعنی قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر تم اچھا بننے کا جہد کرو گے, جہاد, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, اگر تم اچھا بننے کی کوشش کرو گے, یعنی محنت کرو گے, مجاہدہ کرو گے, تو ہم تمہیں ضرور بالضرور صحیح راستے پر لے جائیں گے. یہ ہے جہاد کا مطلب. اور ہم نے جہاد کیا بنا دیا, نعوذ باللہ, لوگوں کو مارو, حالانکہ مارنے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی جاہل ہیں, اپنے مذہب میں بھی جاہل ہیں, ہے نا. تو ہمارا تو دوستو یوں کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری زبان میں گجراتی میں کہتے ہیں کہ اونٹ کے 18 بانکے ہیں, ٹیڑے. تو ہمارے اتنے ٹیڑے پن ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ٹیڑے پن کا علاج کہاں سے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اتنے سارے ٹیڑے پن ہیں, ہر ایک کو تو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم نے ایک چیز کو پکڑ لیا اس میں سے, تعلیم کو, یہ بہت لو ہینگنگ فروٹ ہے. یعنی اگر ہم اپنے مسئلوں کو دیکھیں, بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے. جیسے ابھی آپ نے جو دیکھی, AV دیکھی, اس میں دکھایا گیا کہ جو غریبی ہے وہ ان ایڈوکیشن کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے سوشلی ڈپرائیویشن ہے. تو یعنی 100 درد کی جو ایک دوا ہے وہ ہے تعلیم. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن نے سب سے پہلے کیوں تعلیم کی بات کی. یعنی اگر تعلیم اتنی اہمیت نہ ہوتی تو کیا قرآن سب سے پہلے تعلیم کی بات کرتا, پڑھنے لکھنے کی بات کرتا. حدیث پاک میں یوں آتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ. یعنی آپ سوچو اس زمانے میں, سعودی عرب میں, اس زمانے میں جو نہ گاڑی تھی, نہ ہوائی جہاز تھے, اور چین جانے کو کہا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں پر کون سی تعلیم تھی؟ بھئی چین میں کوئی قرآن حدیث کی تو تعلیم نہیں مل رہی تھی. یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو جاؤ. بلکہ ایک جگہ پہ یوں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے پر بچھا دیتے ہیں, فرشتے پر بچھا دیتے ہیں, رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتا ہے. تو آج ہم نے وہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے, اور ہم رو رہے ہیں دنیا میں. تو کوشش کرنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کوشش ہے تعلیم کی طاقت کے ذریعے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس بلٹ اپ ہو ہمارے اندر, کہ ہم تعلیم کو اپنا مرکز بنائیں, تعلیم کو فوکس کریں کہ بس ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. اور یہ اس لیے میں نے کہا کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ جو قوم اس پر محنت کرتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من جدہ و جدہ, یعنی جو آدمی کوشش کرے گا وہ پائے گا. ہم نے تو کوشش کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نا, ہم نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, ہم نے ارادے کرنے چھوڑ دیے ہیں. تو اب ہمیں کوشش اور ارادہ اس بات پہ کرنا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے. اور یہ کچھ نہیں ہے دنیا میں, یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ڈسکریمنیشن ہے, صاحب ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے, کوئی کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا, نہ کسی کی تمنا ہے. دنیا میں 2 ریئر کموڈیٹی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اسکل, یا اس کو تعلیم سے جوڑیے, علم, اور ایمانداری اور امانت داری. اگر 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو دنیا میں لوگ آپ کے گھر پہ لائن لگائیں گے آپ کو لے جانے کے لیے. ہم اپنے اندر میں اسکل پیدا کریں اور اپنے اندر میں ایمانداری اور امانت داری پیدا کریں. یہ آج دنیا میں ریئر کموڈیٹی ہے. یا تو آدمی کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے تو ایمانداری امانت داری نہیں ہے, اور جو لوگ بہت ایماندار اور امانت دار ہیں ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو ہمیں یہ 2 چیزوں کو ملانا ہے, اپنی زندگی میں ان کو ڈالنا ہے. اور جس دن ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ گئی تو پھر آپ دیکھو کہ ہماری زندگی کا رخ بدلے گا اور ہمارے مقدر وہاں سے بدلنا شروع ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.